السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اقتصادی شعبے سے خاص جو اسپیشلائز ڈپارٹمنٹ ہے اس سے ہم چنتے ہیں اسپیشلائز شخصیت کو شعبے کی، اور ان کے شعبے سے متعلق کارگزاری، کارکردگی، اس کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ خوش قسمتی آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ یہاں شخصیت موجود ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر پرویز علی سے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ان کا جن اسپتال سے جو تعلق ہے وہ بھی ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر وہاں کام کر رہے ہیں، اور جو ان کی بین الاقوامی حوالے سے جو بات کی تھی ان کے بارے میں کہ آرتھوپیڈک ایسوسیشن سے جو ہے فیلو پراگ یورپ سے آپ کو ایوارڈ ملا ہے، اور اس کے بعد پیٹس کے لیے آرتھوپیڈک فیلو بھی آپ کو یورپ سے ملا ہے، اور پیٹس آرتھوپیڈک فیلو پاکستان سے بھی آپ نے حاصل کیا ہے۔ ملکی اور غیر ملکی دونوں سطح پہ آپ نے ایوارڈ لی ہیں۔ اور دوسرے آرتھوپیڈک پلاسٹیسٹی جو ہوتی ہے بڑی اہم ہے، فیلو پاکستان آپ ہیں، اور چین سے بھی آپ نے جو ہے آرتھوپیڈک پلاسٹی میں جو ہے وہ فیلوشپ کی ہے۔ بہت سارے اور حوالے ہیں، چشم دید گواہوں میں ان کی کارکردگی کا، انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بہت منظم طریقے سے چلایا ہے۔ اب جو ہے ہماری فکر تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہاں مدعو کیا ہے کہ پیٹس یعنی بچے، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی سرجری کا بندوبست نہیں ہے، پاکستان میں سرجری نہیں ہو رہی ہے، سندھ میں تو بہت زیادہ بری حالات ہے۔ اس سوالات کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی مدد سے۔ ڈاکٹر پرویز علی صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور اتنے آپ نے بین الاقوامی اور ملکی اعزاز حاصل کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے، باعث عزت ہے۔ تو آپ نے یہ جو ساری کارکردگی کی، بچوں سے وابستگی رکھی، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ سب سے اچھا ادب جو ہے بچوں کے لکھا جانے والا ادب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ادیب یہ سوچتا ہے تو ایک ڈاکٹر کے نصیب میں بھی یہ ہے کہ وہ نازک سے بچے جن کے لیے سرجری، ان کی نازک رگیں ہوتی ہیں، ٹیڑھا پن ان کے جسم میں ہوتا ہے، اس کو بھی سیدھا کرنا ہوتا ہے، اس میں سرجری بھی ہوتی ہے، ان کا علاج بھی ہوتا ہے، اور بچے تو بچے ہوتے ہیں ہمارے ہوں یا تو کتنا احساس کے ساتھ آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہوگا، اور کتنی مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہوگا، اس کا کچھ روداد آپ بتائیں۔ جی بالکل، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پورے سندھ میں، بلوچستان میں کہیں بھی پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک کے لیے پراپر ڈپارٹمنٹ یا وارڈ نہیں ہے۔ ہم لوگ کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ، جو وارڈ ہے اس میں ایڈجسٹ کر کے بچے کرتے ہیں۔ آرتھوپیڈک سرجری کی بات کر رہے ہیں بڑے جو ایڈلٹ آرتھوپیڈک ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم بچے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی کیا حد ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پورے سندھ میں کہیں پہ بھی پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک کا کوئی پراپر وارڈ اور آپریشن تھیٹر ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے۔ جب آپ پیڈس کہتے ہیں اور جو ہے پیڈیاٹرک جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی حد کیا ہوتی ہے؟ کون سے بچے کس ایج کے لیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو گائیڈ لائن یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ڈے 1 سے لے کے 16 سال 18 سال کے اندر جو ہوتا ہے وہ پیڈیاٹرک میں ہی آتا ہے۔ جی اچھا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں فریکچرز بھی ہوتے ہیں، اس میں ان کی جو کنجنائٹل پرابلمس ہوتی ہیں جو پیدائشی طور پہ، جس طرح کسی کے پاؤں ٹیڑھے ہیں، کسی کے ہاتھ ٹیڑھے ہیں، سر تھوڑا سا لاؤڈر ٹھیک ہے چاہیں گے، کسی کے گھٹنے ٹیڑھے ہیں، یا پیدائشی طور پہ کولے کی ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے، یا پیدائشی طور پہ ہڈی جو ہے وہ آدھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہاتھ کی انگلیاں نہیں ہوتی، انگلیاں ایکسٹرا ہوتی ہیں، پاؤں کی انگلیاں ایکسٹرا ہوتی ہیں، اور بچوں کے اندر ٹراما بھی زیادہ ہے، گر گیا، سلپ ہو گیا، ٹوٹ گئی ہڈی۔ تو یہ ساری چیزیں پیڈیاٹرک میں آتی ہیں، اور اس میں آئیڈیلی جو ہے نا گھر والے بھی اتنے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، بچے جو ہے نا ان کا فیوچر ہے۔ اب ایک 60 سال کے انسان کی جو ٹریٹمنٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ٹریٹمنٹ کا رائٹ نہیں ہے، رائٹ ہے، لیکن اب ایک بچہ ہے 4 سال 6 سال واٹ ایور جو بھی اس کی ایج ہے، اس کی پوری لائف سے گزارنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے 50 سال اور ہیں، اس کے 60 سال اور ہیں، اس کے 70 سال اور ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پرابلمس کو ہمیں پریورٹی بیسس پہ حل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر ایک پیدائشی طور پہ اس کے پاؤں یا ہاتھ ٹیڑھے ہیں تو کیا اس بچے کا قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ٹیڑھے کیے ہیں تو اس کا علاج جب اویلیبل ہے تو اس کا علاج کیوں نہیں ہونا چاہیے؟
یہ پروفیسر صاحب آپ جو ظاہر ہے اس شعبے سے وابستہ ہیں، بڑا نازک شعبہ ہے، حساس دل چاہیے، احساس چاہیے، اس کے لیے گداز چاہیے بچوں کے، ان کی نازک رگوں سے جو ہے چھیڑ چھاڑ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. اس کے لیے کتنی اسپیشلٹی چاہیے ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں موجود ہے، اس کی کمی ہے یا ہے ہی نہیں، فقدان ہے؟ یہ کیا صورتحال ہے اور ہم کیسے اس کو قابو کر سکیں گے؟ آپ نے جس طرح بڑی اہم دیکھیں، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، ہر چیز کا سولیوشن اویلیبل ہے. پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک کے بھی ہم نے پاکستان آرتھوپیڈک ایسوسیشن کے تھرو جو ہے وہ ایک پروگرام ایکریڈیٹ کیا ہے، فیلوشپ، ٹھیک ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک کے جو نا گورنمنٹ لیول پہ بھی کام ہونا چاہیے. گورنمنٹ لیول سے مطلب جس طرح ٹرشری کیئر ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ ٹیچنگ ہوتی ہے، جہاں پہ پیشنٹ ریفرڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ آئیڈیلی ایک ڈیڈیکیٹڈ وارڈ اور آپریشن تھیٹر سیپریٹ ہونا چاہیے تاکہ ہم بچوں کے اسپتال الگ ہوتے ہیں نا. نہیں، ایڈلٹ ہاسپٹل دیکھیں، پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک وہیں پہ ہی پاسبل ہے جہاں پہ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ ہو، ٹھیک ہے. بغیر آرتھوپیڈک کے کرنا بہت ہی مشکل، الگ نہیں ہو سکتا الگ سے مطلب اسی جہاں پہ آرتھوپیڈک ہو وہاں پہ آپ ڈیڈیکیٹڈ پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک وارڈ بنا لیں، سیپریٹ کر لیں تاکہ آپ جو ہے نا پورا کا پورا لوڈ وہیں رکھیں، ٹھیک ہے، لوڈ اٹھا سکیں، ٹھیک ہے. اب جو کنجنائٹل پرابلم ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو ایڈریس نہیں کریں گے تو اس کی پرماننٹ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، پرماننٹلی اس کی لائف جو ہے کمپرومائز، جو ٹیڑھا پن کی بات بالکل ٹیڑھا پن ہے یا جوڑ نکلا ہوا ہے یا ایکسٹرا ڈیجٹ ہیں، ایون جو ٹراما ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پیڈیاٹرک میں ہوتا ہے. اس کی ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹ ٹراما جو ہوتا ہے ٹوٹلی چینج ہے اس کی. اس معاملے میں بڑے آپ فکر مند نظر آتے ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ سرجن کم ہیں، بچوں کے سرجن کم ہیں، ان کی سرجری کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں، تو اس کی جو فکر مندی ہے اور اس کا آپ کے پاس کوئی جواب بھی ہے، اس کے پاس کوئی حل بھی ہے؟ کیا ہونا چاہیے، کیا بہتری آئے؟ دیکھیں، ہم تو جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کوشش مطلب جتنا ہم لوڈ اٹھا سکیں، لیکن آئیڈیلی ہمارے پاس 40 بیڈ کا وارڈ ہے، اس میں اگر 35 مریض ہمارے پاس ایڈلٹ ٹراما کے ہیں تو 5 مریض اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے. یہ جو کام ہوتا ہے مینیج کرنا، یہ گورنمنٹ کا ہے، ہاسپٹل مینجمنٹ کا ہے کہ اس کے لیے پراپر ڈپارٹمنٹ لائک یہ تو یہاں فیڈرل گورنمنٹ ہو، سندھ کی گورنمنٹ ہو، لوکل گورنمنٹ ہو، ایسا چرچا مچاتی ہے کہ ساری جو نا بڑا معیار قائم ہے. حالت یہ ہے، آپ نہ کہہ سکے لیکن ہم وٹنس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں صورتحال کو کہ یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، اور بچوں پر اتنا بڑا ظلم، یہ تو نسل کشی کے ضربے بھی اگر آپ یورپ میں دیکھیں اس کو ایز کمپیئر ٹو. جب میں یورپ میں تھا وہاں پہ بھی یہ تھا، ایڈلٹ کے ساتھ انہوں نے پیڈیاٹرک کا الگ سے وارڈ بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. وہاں پہ بچے آتے تھے، ایڈمٹ ہوتے تھے، انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ ایک الگ سے آپریشن تھیٹر بنایا ہوا تھا. ڈیلی بیسس پہ سرجریز ہو رہی ہوتی بچوں کی تاکہ ان کی جو ڈسیبلٹیز ہیں آپ ان کو روکیں. اب مجھے یہ بتائیں، ایک بچہ اگر پیدا ہوا ہے اس کی آپ ڈسیبلٹی پریونٹ کر لیں، روک لیں، جب تک وہ پوری زندگی رہے گا آپ کو دعائیں دیتا رہے گا، اس کی فیملی آپ کو دعائیں دیتی رہیں گی، اور آپ کو کسی کی ڈسیبلٹی پریونٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹائملی اس کی مینجمنٹ کر لیں یا ٹائملی اس کا علاج کر لیں. اس میں صرف وارڈ ہونا چاہیے، آپریشن تھیٹر ہونا چاہیے، ایک ڈیڈیکیٹڈ سرجن نہیں ہے، سرجن یہ چیزیں تو دیواریں تو شاید بنا دیں، وہ سرجن بھی ہم تیار کریں گے. کیسے تیار کر لیں گے؟ اگر میں نے ٹریننگ کی ہے تو میرا فرض ہے میں لوگوں کو ٹریننگ دوں. تو آپ کو اسٹاف تو نہیں مل رہا نا، لیکن مجھے اس کے لیے پراپر وارڈ، پراپر آپریشن تھیٹر، پراپر جو ہے ہیومن ریسورس دیا جائے. ہیومن ریسورس سے کیا مطلب ہے؟ MBBS ڈاکٹرز کی کمی ہے، بہت ہے. MBBS ڈاکٹر نہیں، دیکھیں آپریشن تھیٹر وارڈ چلانے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں سال میں 1 ڈاکٹر بھی تیار کر لوں پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک کا تو 5 سال میں 5 ڈاکٹر، ٹھیک ہے. وہی 5 ڈاکٹر کتنی ضرورت ہے آپ کو 1 سال میں؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ لے لیں، آپ فیکٹس اینڈ فیگرز ہم نہیں پھیلاتے. اس وقت بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے 1 ڈاکٹر لیا ہے خیرپور میڈیکل کالج سے، ٹھیک ہے، تاکہ میں اس کو بیسک چیزیں سکھا سکوں یہاں پہ، پھر جا کے وہ خیرپور میں وہ سروسز دیں. لیکن میں نے عرض کی کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا پراپر اس کے لیے ڈپارٹمنٹ، آپریشن تھیٹر اور ہیومن ریسورسز چاہیے. میں اگر مجھے ڈیلی آپریشن تھیٹر ملے گا تو میں اس کو سکھاؤں گا نا. اگر میں 40 بچے ایڈمٹ کروں گا تو اس کو سکھاؤں گا نا پراپر ٹریننگ. میں 2 بچوں یا 4 بچوں پہ تو نہیں دے سکتا اس کو. تو پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا، کیوس ہے، لوگ نہیں ہے اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے،
مشکل کام کے لیے بچتے ہیں، یا جو ہے وہ ان کو جس کو ڈپیوٹ کرنا ہے وہ نہیں ڈپیوٹ کرتے ہیں، کہیں خراب پروری ہے، کہیں فنڈز کا مسئلہ ہے، یہ تو تباہ حالی ہے. آئی تھنک اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا کالج آف فزیشین اینڈ سرجن پاکستان کے تھرو ایف سی پی ایس پروگرام بھی لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ایف سی پی ایس کے بعد 2 سال کی فیلوشپ پروگرام لانچ ہو جس میں ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز ہوں پاکستان کے اندر 4 سے 5. ایف سی پی ایس کا بندوبست ہے آپ کو جس اسٹینڈرڈ کے آپ ایس پی ہے بھی، آپ خود بھی ہیں؟ جی میں خود بھی ایف سی پی ایس ہوں. دیکھیں اس کی ان ایف سی پی ایس کے بعد پوسٹ فیلوشپ کی ان کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ریکوائرمنٹ ان کی جو ٹیچنگ ہوتی ہے، آپ کے نمبر آف او پی ڈیز، آپریشن تھیٹر اور وارڈ، ٹھیک ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر آپ لوگوں کو ٹرین کریں گے، تبھی اب لوگ ٹرینڈ ہوں گے تو یہ ڈسیبلٹیز کو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لوگوں کو نارملی چلا سکتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو. فنڈز کا کیا ہے؟ فنڈز تو ہے نہیں. پاکستان زندہ باد. اب کیا کریں ہم؟ ہمارا ملک تو ہمیں پیارا ہے نا، لیکن یہ حالت تو دیکھیں کس نے بگاڑی ہے. یہ بحث ہم نہیں کرتے، سمجھے کہ کیسے. آئی ایم ناٹ ایڈمنسٹریٹر، بیسیکلی آئی ایم کلینیشین. میں بات کروں گا کہ ہم کس طرح لوگوں کو ٹرین کریں، ٹھیک، کس طرح یہ چیزیں پریونٹ کریں، اور کس طرح ہم ڈسیبلٹیز کو روکیں، کس طرح جو ہے لوگوں کے اندر جو مطلب ان کے جو فیوچر ہے بچوں کا، ان کو کس طرح ہم سیو کریں. ہم اس پہ بات کریں گے تو جو ہے کچھ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں گی، جس میں ہمیں گورنمنٹ کی بھی ہیلپ چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ گورنمنٹ کچھ مطلب انیشیٹ کرے گی، تب جا کے یہ چیزیں سالو ہوں گی اور یہ لوگوں کا فیوچر جا کے سیو ہوگا. امراض اطفال میں جو سرجری کے کیسز ہیں وہ کس قسم کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں جس کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پیڈیاٹرک ٹراما بھی زیادہ ہے، اور پیڈیاٹرک ٹراما میں یہ ہے کہ اگر بہت ساری چیزیں آپ بہت ایزیلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹائملی اس کو ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے. اور ٹائملی نہیں کریں گے تو بگڑ جائے گا. جی بالکل پرابلم آتا ہے. اور اسی طرح ٹیڑھا پن ہو جاتا ہے. جی اسی طرح جو کنجنائٹل پرابلمس ہیں، جس طرح پاؤں کا ٹیڑھا پن ہے، اس میں بھی ہم نے ایک کلینک اسٹارٹ کی ہے آئیوا یونیورسٹی سے ساتھ ایفیلیٹیڈ کر کے. پون سٹی پلاسٹر کے ذریعے ہم پاؤں کو صحیح کر دیتے ہیں. اگر بچہ آتا ہے تو پلاسٹر کی ویکلی بیسس پہ بلا کے ہم پلاسٹر کرتے ہیں اور بچہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، نارمل واک کرتا ہے. یہ بچوں کی جو ہے جو پاؤں کے مسائل ہیں، جو ٹیڑھا پن ہے، اس کی جو ہسٹری ہوتی ہے، فیملی ہسٹری ہوتی ہے، یا کچھ ان لوگوں نے حالات ایسے ہوتے ہیں ان کو جس کو آئرن نہیں مل رہا ہوتا ہے، جس کو چونا نہیں مل رہا ہوتا عام زبان میں، اس میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو ڈفرینٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں، ایون ہم نے پاکستان میں بھی کی ہیں. ہاں آپ نے تو یہ لیا بھی ہے، یہاں سے ایوارڈ بھی لیا. اس میں جو ہے نا کچھ ریزن ہے جس میں ایڈیوپیتھک، جس کا کوئی ریزن نہیں ہے کہ بچے ماں کے پیٹ کے اندر پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے ملے ہیں ہمیں جن کی فیملی ہسٹری ہے کہ مطلب اگر کسی بچے کی پہلے پاؤں ٹیڑھے ہیں تو وہ 3rd یا تیسرا بچہ جو ہے اس میں پاؤں ٹیڑھے ملتے ہیں. دوسرا یہ کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اگر بچے کی اب نارمل پوزیشن ہوتی ہے اس سے بھی ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اگر بچہ ایب نارمل پوزیشن کیوں؟ مطلب پری میچور ہوتا ہے؟ نہیں پری میچور الگ چیز ہے. بریچ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے نا، الٹا بچہ اگر ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس میں بھی ہوتا ہے. ایون کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اندر جو ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے. جو اس کی فلو نہیں رہتا، جی جو فلوئڈ لیول ہوتا ہے یوٹرس کے اندر وہ کم ہوتا ہے تو یہ بھی موومنٹ جو ہے آسانی سے نہیں ہوتی ہے. وہ کیونکہ یہ ساری چیزیں پریشر کریٹ کرتی ہیں، اس پریشر کی وجہ سے جو ہے بچے کے پاؤں گروتھ جو ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. چھوٹا سا سر ہے ہو گیا بیچارہ، اس کو ان لوگوں نے خیرات تک اب اس میں بیکاری بنا دیا اس کو، وہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں چھوٹا سا سر اس کو مائکروکیفلی بولتے ہیں. وہ بھی پیدائشی طور پہ بچے کی گروتھ نہیں ہوتی برین کی، ٹھیک ہے، اور پریشر آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا. اب بیکاری تو آپ نے صرف چھوٹے سر والے نہیں، پاؤں ٹیڑھے والے بھی دیکھے ہوں گے، جس کا گھٹنا جو ہے ایک ایلبو ٹیڑھا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے، گھٹنا ٹیڑھا ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے. تو زیادہ استعمال کرتے ہیں نا یہ جو گروہ ہیں، مافیا جو ہے وہ جو چھوٹے سر والوں کو، اور پھر مزاروں پہ جو ان کو استعمال کیا جاتا ہے، وہ ان کا تو بہت. دیکھیں پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر آپ ٹائملی ٹریٹ کریں تو ٹریٹ ہو سکتی ہیں. ان کو آپ نارملی کر سکتے ہیں، نارمل لائف نارمل، بالکل نارمل. جی بالکل نارمل، 100% نارمل. جی جس طرح کلب فٹ جو پاؤں ٹیڑھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پاؤں ٹیڑھے جو ہوتے ہیں اس کو آپ بالکل وداؤٹ سرجری آپ بالکل ٹھیک کر سکتے ہیں.
وداؤٹ سرجری, بغیر کسی سرجری کے نارمل گھوم سکتا ہے, چل سکتا ہے. اس کے لیے آپ کچھ بناتے ہیں؟ جی, اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو ٹریٹ کرتے ہیں ویکلی بیسس پہ بلا کے, ہم پلاسٹر بھی کرتے ہیں, ایک جو ہے وہ جوتے بھی دیے جاتے ہیں. لیکن ساری چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں, ٹائم کے ساتھ ہوتی ہیں, اویئرنیس کے ساتھ ہوتی ہیں. صاحب اویئرنیس تو آپ بہت دے رہے ہیں ہمیں, اور ہمارا مقصد بھی ہے ہمارے پروگرام کی کہ اویئرنیس لوگوں کو, عوام کو, ماسس کو ملے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پرویز علی موجود ہیں, اور ظاہر ہے کہ اتنے یہاں معلومات کا ذخیرہ ہے تو اس سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر پرویز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں JPMC کراچی کے. اور جو سوالات ہم نے کیے ہیں وہ بڑے اہم ہیں. بچوں سے امراض اطفال کتنی اہم چیز ہے, اور پھر اس میں سرجری بڑی اسپیشلائز شعبہ ہے, اس پر آج کی ہماری بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ وہ بتائیں, خوشخبری کے طور پر یہ بتائیں بچوں کے والدین کو, ان کے سرپرستوں کو, کہ اگر وقت پہ علاج کرنے سے کون کون سی ڈیفارمیٹی جو ہے ٹھیک ہو سکتی ہے. دیکھیں, بچوں کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اگر آپ ٹائملی ٹریٹمنٹ کروائیں تو وہ صحیح ہو سکتی ہیں بغیر سرجری کے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کلب فٹ ایک بیماری ہے بچوں کے اندر, پیدائشی طور پہ ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے جس طرح گولف اسٹک ہوتی ہے نا, اسی طرح پاؤں ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ بچوں کے پاؤں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو بغیر سرجری سے کے پلاسٹر کے ذریعے, کیونکہ بچوں کے پاؤں بہت نرم ہوتے ہیں نا, سافٹ چھوٹے سے پاؤں ہوتے ہیں, گریجولی اس کو ہم, یہ ٹیکنکس ہوتی ہے بیسیکلی, ہم پاکستان میں یہاں پہ پونسٹی ٹیکنک کہتے ہیں, اس کے ذریعے ان کو آہستہ آہستہ صحیح کرتے ہیں. ویکلی بیسس پہ بلا کے پلاسٹر کیا جاتا ہے, اور اس سے وہ بچے پاؤں سیدھا ہو جاتے ہیں. پھر ایک سوئی جتنا کٹ لگاتے ہیں, پھر پلاسٹر لگاتے ہیں 3 ہفتے کا. اس کے بعد بچوں کو جوتے. دوسری بات بتائیے کہ ایک دوسری خوشخبری کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ جس طرح جو بچے ہیں ان کے گھٹنے الٹے ہوتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بتایا. ٹھیک ہے, اس گھٹنوں کو بھی, گھٹنے ٹخنے نہیں, گھٹنے ایسے گھٹنے الٹے ہوتے ہیں. نارملی گھٹنا ایسے بینڈ ہوتا ہے نا, یوں وہ پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں, وہ پیچھے ایسے ہوتے ہیں الٹے. ٹھیک ہے, اس کو بھی اگر آپ ٹائملی مینیج کریں تو پلاسٹر کے ذریعے وہ نارمل ہو جاتا ہے, نارمل موو کرتا ہے, جس طرح ہم گھٹنا موو کر لیتے ہیں, چل سکتا ہے. اگر جو گھٹنا الٹا ہوگا تو وہ کیسے چلے گا؟ تیسری کوئی خوشخبری؟ تیسری خوشخبری یہ ہے کہ اسی طرح بچوں کے اندر جو اوپر کولے کی ہڈی ہوتی ہے, کولے کی ہڈی, ٹھیک ہے, یہ پیدائشی طور پہ پوری ڈیولپ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ جو موومنٹ ہوتی ہے بال اینڈ ساکٹ کی طرح ہوتی ہے نا, اس میں ایسے. جب ڈیولپ بھی نہیں تو کہ آپ ڈیولپ تو نہیں کر سکتے قدرت. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کو ایک مسیحا بھی بنایا نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی نارمل پوزیشن رکھتے ہیں, 2-3 مہینے کی ایج کا بچہ ہے تو وہ گرو ہو جاتا ہے. اگر نہیں بھی ہوتا, پیدائشی طور پہ ایبسنٹ ہوتا ہے, پارشلی ڈیولپ ہوتا ہے, باہر نکلا ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں 1 سال کے بعد اس کی سرجری کر کے اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے نارمل کر سکتے ہیں. ریکنسٹرکٹ کر دیتے ہیں, بالکل. اس کی ریکنسٹرکشن کے بعد, آپریٹ کرنے کے بعد, اس کا جو یہ جوائنٹ ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے. بڑے اللہ تعالیٰ نے امکانات رکھے ہیں بالکل زندگی کے, بالکل حیات رکھے ہیں. اس کو ٹریٹ کرنا بھی جو ہے نا ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے, جو چھوٹے چھوٹے اس کے مسلس ہوتے ہیں, چھوٹی سی بون ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آرٹسٹ آپ جیسے کم ہے نا ہمارے ملک میں, اس کا بھی تو رونا رول ہے. آرٹسٹ بھی یہ ہے کہ اگر آپ بنائیں گے, لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے تو لوگ بنیں گے نا آرٹسٹ. ٹھیک ہے, اس فیلڈ کو اگر آپ پروموٹ, محنت والی ہے نا, محنت سے تو ہم جان چراتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, اگر لیٹ سپوز میں جو ہے وہ 2 بچے صحیح کر رہا ہوں, جب تک اس کی زندگی ہے تب تک وہ مجھے یاد نہیں کرے گا. جب تک وہ خود اچھا کام کرے گا میرا اس میں حصہ نہیں ہوگا, میری وجہ سے. اگر وہ نارمل چل رہا ہے, نارمل ایکٹیویٹی کر رہا ہے. کیا سب ایسے ہی سوچتے ہیں آپ کی طرح؟ میرے خیال میں تو ہر انسان اچھا سوچتا ہے, سوچنا چاہیے بھی. اور ان کی جو فیملیز ہیں, لیٹ سپوز ایک فیملی میں اس کا 1 بچہ یا 2 بچے ہیں, وہ ڈسیبل ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ان کو ٹھیک کر دیں, ٹھیک ہے, اور وہ پورا آپ ان کا ایک فیوچر سیو کریں. جب کتنا مہنگا علاج ہے, جن اسپتال میں جگہ نہیں ہوتی ہے, ماہرین نہیں ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں, یہ تو عام سی بات ہے نا.
تو آپ تو بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرس تو مصروف رہتے ہیں, تو پھر اس کو کیسے؟ دیکھیں ہم جناح اسپتال میں بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس طرح, لیکن سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں. ہاں ٹھیک ظاہر ہے. مطلب اگر اس میں تھوڑا سا چیزوں کو ٹیکنیکلی پراپر کیا جائے, پراپر ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے سیپریٹ یہ آپریشن. ٹیکنیکلی یہ کیا مطلب ہے؟ ٹیکنیکلی یہ کہ مطلب اگر گورنمنٹ ایفرٹس کر کے پراپرلی سینٹر بنائے جائیں جس میں لوگوں کو ٹرین کیا جائے. اگر اس سال 2 ہوئے ہیں تو اگلے سال 4 ہو جائیں گے, 4 سے پھر 8 ہو جائیں گے, اور جن کو آپ ٹرین کریں گے پھر وہ لوگوں کو ٹرین کریں گے. آپ نے کوئی پیپر تیار کیا؟ اتنی اپنی گائیڈنس یار, اتنی اچھی آپ بات کر رہے ہیں, تو آپ نے کوئی دیا آپ کو؟ میں نے بہت ساری ریسرچز کی ہیں اس پہ, ایون ریسرچز میں نے دنیا میں بھی پریزنٹ کی ہیں. لاسٹ ایئر میں نے اپنی ریسرچز دا سوسائٹی آف انٹرنیشنل کمیونٹی آف آرتھوپیڈک اینڈ ٹراماٹولوجی, ورلڈ وائڈ سوسائٹی ہوتی ہے, وہاں پہ بھی میں نے ریسرچ پریزنٹ کی تھی. الحمدللہ آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن ان دا ورلڈ. ان دی ورلڈ دوبارہ کہیں کہ آپ پہلی پوزیشن اولین آپ نے دنیا بھر میں حاصل کی اس شعبے میں. جی بالکل, اور تربیت کے خانے میں. جی بالکل کی ہے, بالکل کی ہے. اب جو ہے میرے اوپر ڈاکٹر پرویز علی, ایسوسیٹ پروفیسر جناح ہاسپٹل کراچی. الحمدللہ. تو پھر کیوں نہیں مدد آپ اس کو سپروائز کریں؟ میں سپروائزر ہوں. اس کے بعد میں نے جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں پاکستان سوسائٹی آف آرتھوپیڈک کو ایک لیٹر لکھا. میں نے کہا وزٹ کریں یہاں پہ, ایک فیلوشپ پروگرام ہم لانچ کریں, ٹھیک ہے, جس میں 1 سال میں اور کچھ نہیں, میں 1 سال میں 1 بندہ ٹرین کر لوں, ٹھیک ہے, جو کہ پیریفری میں جا کے سرو کرے. اور پہلا بندہ میں نے خیرپور میڈیکل کالج سے لیا ہے تاکہ اس کو میں آپ کو کوئی سپورٹ ملی ہے, اس کا جواب مثبت آیا ہے کوئی؟ جب آپ دیکھیں سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ انٹرنل ہوتی ہے, گورنمنٹ کے بہاف پہ نہیں. آپ نے اپنے بھی اپنی اپروچ, تاکہ میں بیسک چیزیں اس کو سکھا سکوں تاکہ وہ پیریفری میں جا کے سرو کرے. اب خیرپور میں کسی بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, میرے پاس پہنچنے میں اسے 1 دن لگے گا, تو اس میں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں کے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ یہاں پہ پیٹس آرتھوپیڈک کا ڈاکٹر ہے جو کہ سروسز دے گا, ٹھیک ہے, لوگ اس کے پاس جائیں گے. اسی طرح ہم اسپریڈ کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان سروسز کے ساتھ ہمیں پراپر ڈیڈیکیٹڈ وارڈ, ڈپارٹمنٹ اور آپریشن تھیٹر چاہیے تاکہ ہم مزید ٹریننگ کو اسپریڈ کریں اور لوگوں کی ڈسیبلٹیز کو پریونٹ کریں. یہ تو ہو گیا. چائنا بہت مختلف ملک ہے, بڑی اس میں ریسرچ ہے, وہاں سے بھی آپ نے ایوارڈ لیا ہے نا, تو یہ اس کی بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیں چائنا بیسیکلی میں گیا تھا ایڈلٹ سرجریز کے لیے, وہاں پہ آرتھوپلاسٹی, ٹھیک ہے, آرتھوپلاسٹی اس چیز کو بولتے ہیں جہاں پہ جو جوائنٹ چینج ہوتے ہیں, ریپلیسمنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو پرابلم یہ ہے نا کہ جو ہے وہ بندہ بستر پہ چلا جاتا ہے, سرجری کے لیے ولنگ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. جو آرتھوپلاسٹی ہے وہ چیز ہے کہ ایک انسان کا گھٹنا خراب ہو گیا, کولے کی ہڈی خراب ہو گئی, شولڈر خراب ہو گیا, ایلبو خراب ہو گیا, اس کو چینج کر کے آپ آرٹیفیشیل موبلٹی لے کے آتے ہیں. بالکل موبلٹی لے کے آتے ہیں, آرٹیفیشیل جوائنٹ سے ریپلیس کرتے ہیں تاکہ وہ نارمل واک کر سکیں. آرٹیفیشیل میں بھی اتنی موبلٹی, نیچرل موبلٹی ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے, تاکہ وہ نارمل ایکٹیویٹی, نارمل واک کر سکیں. یہ جو ایکوپمنٹ ہے اور یہ جو آسانی ہے, جو بھی چیزیں ہیں, تو ہم چائنا تو ہمارا دوست ملک ہے, تو اس سے کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں, ہم کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, ریپلیسمنٹ ہم کر بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں جو کولے کی ہڈی ہے اور جو ہے گھٹنے ہیں وہ چینج کر کے. اور اس میں آج کل جو دنیا میں آیا ہوا ہے کہ لیٹ سپوز اگر کسی کا آدھا گھٹنا خراب ہے تو اس آدھے پارٹ گھٹنے کا نکال کے اس کو ریپلیس کیا جائے. دیکھیں آپ یہاں رک جائیے, آدھا گھٹنا خراب ہے, اچھی خبر ہے, آپ پھر اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں, لیکن ریپلیسمنٹ ہو نہیں رہی. کیوں؟ پاکستان میں ایکچولی جو انسٹرومنٹ ان کا ایشو ہے. انسٹرومنٹ مطلب جو ریپلیسمنٹ کے امپلانٹس ہوتے ہیں, امپلانٹس ہی نہیں ہے, پارشل نہیں ریپلیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں, آدھا گھٹنا جو ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ جلدی پاکستان میں وہ لانچ ہو جائے گا اور پراپرلی اسٹارٹ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ہم لوگ جو ہے نا انشاءاللہ کی تسبیح ضرور پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ ہمارے بہت کم بولنے کو ملتا ہے. دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, کوشش کرتے رہیں گے, جتنا ہم لوگوں کو بینیفٹ دے سکیں دیں گے. یہ جو ایسوسیشنز ہیں آپ کی, پیڈیاٹرک پاکستان پیڈیاٹرک سوسائٹی بھی ہے آپ کی, ایسوسیشن ہے آپ کی, یہ کیا کچھ کر رہی ہے؟ پاکستان پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک, آپ کی, جی, پاکستان پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک ایک ہم نے سوسائٹی ڈیولپ کی ہے,
اس میں ڈفرینٹ لیول پہ ہم کام کریں. ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے کہ پاکستان پیڈیاٹرک میں لوگوں کو پروموٹ کیا جائے, لوگوں کو اویئرنیس کیا جائے. کتنے ممبرز ہیں آپ کے؟ اراؤنڈ اباؤٹ 100+ ہیں اس وقت. ابھی اتنے تو ہیں جی, لیکن انلکیلی ضرورت کتنی؟ سندھ کے اندر جو ریکگنائز سینٹر جو ہیں نا اس وقت 2 ہیں. ٹھیک ہے, 2 ہیں. ایک پرائیویٹ سیٹ اپ میں ضیاءالدین ہاسپٹل, اور ایک میرے پاس JPMC میں جا, تاکہ ہم لوگوں کو ٹریننگ کروا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کی نیڈ کتنی ہے؟ نیڈ تو دیکھیں ہر ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ہونا چاہیے ایک یونٹ. ٹھیک ہے, پراپر یونٹ پیڈیاٹرک آرتھوپیڈ, ناٹ سلیکٹڈ بیڈ لائک 4 or 500 ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کہ کم از کم 5 یا 6 آپ کے ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے اندر وارڈس ہونے چاہیے ڈیڈیکیٹڈ. ٹھیک ہے, ڈیڈیکیٹڈ آپریشن تھیٹر اور وارڈس, تب جا کے آپ ڈسیبلٹیز کو پریونٹ کریں گے اور روکیں گے. یہ جو ہے, اب ہم لوگ پولیو کے مریض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں, ان کا انجیکشن لگا لیتے تو بچت ہو جاتی ہے. بدقسمتی ہماری کہ ہم انجیکشن جیسی آسان ترین چیز بھی سے بھی بچتے ہیں اور اس آفت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن میں نے کہا نا کہ یہاں پہ اویئرنیس کی پرابلم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سولیوشن رکھا ہے. دیکھیں پولیو کے بھی گریڈس ہوتے ہیں کہ کتنے مسئلہ آپ کے انوالو ہیں اور اس کا کیا سبسٹیوٹ ہے, الٹرنیٹ کیا ہے. ہم نے بیسیکلی انسان کو کوشش کرنا ہے چلانے کے لیے تاکہ وہ ہینڈی کیپ نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ پولیو کی کنڈیشن ہوتی ہے, اس کنڈیشن کے اوپر اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور ٹریٹمنٹ پاسبل ہے, ایسا نہیں کہ نہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ جو کلب فٹ ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, پاؤں ٹیڑھے ہیں, یہ پیدائشی طور پہ, یہ اللہ کی طرف سے, یہ چاند گرہن ہے, یہ سورج گرہن ہے, اس کو چھوڑ دو. چھوڑنے سے کیا اس کو پوری زندگی ڈسیبل کریں؟ کیا ایک بچہ پیدائشی طور پہ کسی چیز سے معذور ہے, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ مرے بھی اسی معذوری کے ساتھ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے؟ دنیا نے تو یہ کانسیپٹ ختم کر دیا. فلنتھراپسٹ ہمارے یہاں بہت ہیں, سب سے زیادہ عطیات دینے والے لوگ ہیں, اور اتنا حساس آپ کا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے, بچوں سے وابستہ ہے, ان کی ڈیفارمیٹی سے وابستہ ہے, ان کے معذور پن سے جڑا ہوا ہے, اس میں آپ کو عطیات نہیں ملتے ہیں. دیکھیں جو پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک کلب فٹ کلینک ہے, ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے, اور اس میں جو سپورٹ کیا کہتے ہیں پیشنٹ ایڈ فاؤنڈیشن ہے, وہ ہر لیول پہ سپورٹ کرتا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایڈمنسٹریٹولی کرنی ہوتی ہیں. جس طرح اگر کوئی NGO یا کیا کرے گی, اس میں اگر آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ سیپریٹ وارڈ بنانا ہے یا سیپریٹ آپریشن تھیٹر بنانا ہے, تو یہ تو ایڈمنسٹریٹولی ایشوز ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ڈیولپ کرے. اچھا, یہ ایک بڑا صدمہ ہے. آپ باتیں کر رہے ہیں, یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں نا, ذمہ دار جو ایسوسیشنز کے ہوں, کہیں بھی جو بھی ذمہ دار ہے, ایسا لگتا ہے کہ یا تو ان پہ سختت آ رہی ہے, بے حیثیت آ رہی ہے, یا وہ کرنا نہیں چاہتے. ایسی صورتحال کیسے بدلے؟ یہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے, بہت ساری ہے, بڑے ادارے ہیں, اور ان کو تو اس بات کو جو ہے اٹھانا چاہیے, ہاٹ ایشو کے طور پر اٹھانا چاہیے, اس کا شور مچانا چاہیے, اس کا چرچا کرنا چاہیے, اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے خیال میں دیکھیں ان کے اوپر اور بھی بہت سارے برڈن ہیں. چیزیں اگر ہائی لائٹ ہوں گی تو ان کو بھی پتہ لگے گا نا. ان کو پتہ نہیں لگے گا, بہت ساری ایسوسیشن میں ان کی نہیں, وہ تو بہت کام کر رہے ہیں. جی بالکل, چیزیں اگر ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو پھر ایشو ریزالو ہوتے ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن تو بہت کام کر رہی ہے, کہ میں اس کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, لیکن سب کے لیے تو ہے نا یہ پیغام ہمارا. میرے خیال میں اس وقت اگر منسٹر ہیلتھ یا CM صاحب سندھ ہیں, اگر وہ ایفرٹس کریں تو یہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں. منسٹر آف ہیلتھ کو یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ ہم یہ کوششوں میں ہیں, اور اس کا رسپونڈ ہونا چاہیے, اس کو رسپانس کرنا چاہیے, اس کے بے انتہا حساس ہے. یہ آواز ان کے صرف منسٹر صاحب نہیں, منسٹر صاحب اور جو CM سندھ ہے نا, ان تک بھی آواز جانی چاہیے, تاکہ ہم لوگوں کا جو ڈسیبلٹی سے جو فیوچر ہے وہ سیو کر سکیں. CM صاحب تو ہر جگہ وزٹ کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں ان تک آواز پہنچ رہی ہے. یہ چیز ابھی ہائی لائٹ نہیں ہوئی. ہائی لائٹ کرے نا. ٹھیک ہے, ہائی لائٹ ہوگی تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سالو ہو جائیں گی. دیکھیں ان کو بھی احساس ہے, وہ بھی انسان, سب کے بچے نہیں ہمارے, بالکل ہیں. پھر سب سے اولین ترجیح تو بچوں کی ہوتی ہے, جان دے دیتا ہے ماں باپ اس کے سرپرست. بالکل صحیح بات. اور آپ یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے,
یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. بھائی بچوں کی فکر کون کرے گا؟ ان کی معذوری کو کون دور کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس لیے کہ اپنے درد شیئر کر رہا ہوں، آپ سے نہیں پوچھ رہا. میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ساری یہ جو جمود ہے، جو اس کا شکار ہے ہمیں، یہ کب تھرل آئے گی، کب جاگیں گے ہم لوگ؟ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جلدی سالو. دیکھیں میری طرف جو میں اپنی ایفرٹس ہے وہ تو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر بہت سارے لوگ مل کے یہ ایفرٹس کریں گے، یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ یہاں تو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہوتا تو جاتا کچھ نہیں ہے. یہ جو ٹیڑھے پن کا تو آپ نے ذکر کر دیا، اور جو یہ DDH ایک ہے، یہ اس کے پر تفصیل اس کی ذرا نریشن آپ بتائیں. ٹھیک ہے. DDH بیسیکلی پروناؤنسیشن ہے ڈیولپمنٹل ڈسپلیزیا آف ہیپ. اس میں ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ بچے کی جو کولے کی ہڈیاں ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتی. تو اچھا، جوڑ اس کا ہم نے جواب لے لیا تقریباً. جو جوڑ ہے وہ پیدائشی طور پہ بنا ہوا نہیں ہوتا. ہاں. ایک چیز. دوسرا اس کا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر جوڑ بنا ہوتا ہے تو جوڑ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے. تو اسپیشلی یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے فار آل مدرس. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کچھ ٹرائبس کہہ لیں یا کچھ لوگ کہہ لیں، وہ کیا کرتے ہیں، جو بچے کی لیگ ہوتی ہیں ان دونوں کو جو ہے نا ریپ کر لیتے ہیں ملا کے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹانگیں ملا لیتے ہیں. ان ٹانگیں ملانے سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کولے کی ہڈی برابر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نہیں، برابر نہیں ہوتی ہیں وہ ٹانگیں، تو نیچے مل جاتی ہیں لیکن وہ پریشر سارا ہپ جوائنٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، اور ہپ جوائنٹ بہت زیادہ سافٹ ہوتا ہے، وہ باہر نکل جاتا ہے، ڈسلوکیٹ ہوتا ہے. تو آپ بیلنس کر لیتے ہیں اس کو، الائنمنٹ دے دیتے ہیں. دیکھیں وہ تو ڈسلوکیٹ ہو گیا تو یہ ڈسیبلٹی کی طرف جاتا ہے اگر آپ اس کو ٹائملی ٹریٹ نہ کریں. لیکن اگر آپ ریپ نہ کریں تو اس میں کون سی ہرڈل ہے؟ اگر آپ نے ریپ کرنا بھی ہے تو کوئی کپڑا یا پلو واٹ ایور کوئی چھوٹی سی چیز دونوں ٹانگوں کے بیچ میں رکھ لیں تاکہ ان کی ٹانگیں ملے نہ. صحیح. ہپ جوائنٹ کے اوپر پریشر نہ ہے، تو یہ چیز پریونٹ ہو سکتی ہے. جی. ڈاکٹر صاحب باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس ابھی تو تھوڑا سا ٹائم ہے، یا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے کچھ سوالات اور کر لیتے ہیں، موقع سے فائدہ اٹھا کر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈاکٹر پرویز علی صاحب یہاں موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر JPMC کراچی ہیں، اور آپ کی اسپیشلٹی دنیا میں جانی مانی ہے، جس طرح کہ پہلے بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، اور پاکستان میں بھی آپ بڑی جد و جہد کر رہے ہیں. اور آپ کا جو میں نے دیکھا ہے ایک مشاہدے کے طور پر، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک جذبہ ان میں موجود ہے کہ جو کچھ اگر چیزیں دستیاب ہیں اس میں بھی وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور اگر جو چیزیں ملیں گی اس کو بھی بڑھا کر جو ہے کچھ نہ کچھ تربیت کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ کارڈیو میں کام ہو رہا ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ، اچھی فیکلٹی کام کر رہی ہے، بڑے پیسے آ رہے ہیں، وہ عطیات بھی آتے ہیں، ایسوسیشنز مدد بھی کرتی ہیں، گورنمنٹ بھی آگے بڑھتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کا شعبہ جو ہے وہ بیچارہ بڑی غریب سی حالت میں ہے. اس کے فنڈز نہیں ہیں، اگر فنڈز ہیں تو مہارت نہیں ہے، مہارت ہے تو اس کا استعمال نہیں ہے، اکوپمنٹ نہیں آتے ہیں، چیزیں کچھ باہر سے آنی ہے وہ نہیں آ پاتی ہیں. عجیب حالت ہے. اس میں یہ کہیں کہ تجویز کریں کہ اس جو مسئلہ ہے، جو کیوس ہے، جو انتشار ہے، اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ اس کا بہت ہی سمپل سولوشن ہے. دیر از نو راکٹ سائنس. راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. دیکھیں سندھ کے اندر، پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر پرائورٹی بیسس پہ صرف جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ نہیں، ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، انیشیٹ کریں آپ 2 سے 3 جو ہاسپٹل ہیں اچھے، ان میں جو ہے پیڈیاٹرک آرتھوپیڈک کا یونٹ ڈیولپ کریں، پھر وہاں سے لوگوں کو ٹرین کریں اور ان لوگوں کو دوسری جگہوں پہ اسپریڈ کریں. یہ آپ نے کوئی پیپر آپ نے دیا بھی ہے، سبمٹ بھی کیا ہے؟ جی بالکل، بہت ساری سجیشنز ہیں. اگر آپ دی ہیں جی اس طرح کی بہت ساری سجیشنز ہیں. اگر آپ 2 یا 3 یونٹ بنائیں جس سے لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوگی کہ دیکھیں ان چیزوں کا علاج ٹریٹمنٹ پاسبل ہے اور اویلیبل ہے.
آپ تو کہہ رہے لوگوں کو ہیں بھی کہ اویئرنیس دی جائے تو اور جو ہے لوگ جو ہے آپ سے رابطہ کریں، ان کا وقت پہ علاج کریں، تو اس کا علاج شافی موجود ہے. بالکل ہے، لیکن اس کے ساتھ ریسورسز بھی ہوں، پراپر ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جس میں ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ کیوں نہیں بنا اتنے دنوں مسئلہ سے؟ یہ ہے کہ دیکھیں اگر 30 بیڈڈ یا 40 بیڈڈ وارڈ بنایا جائے، اس کے ساتھ آپریشن ایسا ہے تو صحیح 30 بیڈڈ کہیں. 30 بیڈڈ 40 بیڈڈ انٹرشی کے ہاسپٹل فار آرتھوپیڈک ہے، ناٹ فار دا پیڈیاٹرک. دیکھیں پیڈیاٹرک کا ریشو بھی 30 to 40% پیڈیاٹرک کا ہے. اگر ہم ایڈلٹ کو لے رہے ہیں تو پیڈیاٹرک مس ہوتا ہے، اگر پیڈیاٹرک کو لیتے ہیں تو ایڈلٹ مس ہوگا. آپ دونوں کو دیکھتے ہیں؟ جی بالکل دونوں کو دیکھتا ہوں میں. ٹھیک ہے، آپ تو دو ہی ہیں، آپ کے دماغ بھی ایک ہی ہے آپ کا. دیکھیں ایڈلٹ بھی انسان ہے، بچہ بھی انسان ہے، ہم بھی اور آپ دونوں طرف ٹھیک ہے، ہم بھی وکٹ کے دونوں طرف کتنا مشکل ہیومن ہے. بینگ ہیں، دونوں کی تکلیفیں ہمارے لیے برابر ہوتی ہیں. لیکن ہاں جب لیکن آپ کو جو اسپیشلٹی آپ کی اتنے ایوارڈ آپ نے لیے، پیٹس میں لیے، تو آپ کو یہاں استعمال کرنا چاہیے نا. اسپیشلائزڈ ہے، اس کا ہیڈ بنائیں، کمیٹی کا ہیڈ بنائیں. میں آپ کو ایک تجویز اب میں آپ سوال کرتا ہوں. جی آپ کو ہیلتھ منسٹر ہے اور جو آپ کے چیف منسٹر ہے بڑے پریشان لگتے ہیں، جو وزٹ بھی کر رہے ہیں، حالات چینج کرنے کی صورتحال بھی ہے، لوگ ان سے شکوہ بھی کرتے ہیں، ان سے ناراض بھی ہیں. لیکن آپ کو اگر ان سے کہا جائے یا وہ آپ کا نوٹس لیں، آپ پر یہ ذمہ داری ڈالیں، ہیلتھ منسٹر سے آپ کی ملاقات ہو، کوئی کمیٹی بنائے، آپ کو ہیڈ بنائے اس کا، یہ میری تجویز ہے. آپ بننا چاہیں نہ بننا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے. چیف منسٹر ہیں، ان کی کمیٹیاں بن رہی ہیں، وہ جاتے ہیں، تو آپ اس کو سنبھال سکیں گے؟ دیکھیں میں صرف سجیسٹ ہی کر سکتا ہوں، یہ ایڈمنسٹریٹولی ایشو ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹولی تو وہ ہے نا موجود، آپ کی میں سجیشن چاہیے، سجیسٹ آپ ہی کی کر سکتا گائیڈنس چاہیے. سجیسٹ ہی کر سکتا ہوں. دیکھیں اگر 2 ڈپارٹمنٹ یا 3 جگہوں پہ اگر وارڈ بھی بن جاتا ہے تو یہ کار خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے نا. کہ لیٹ سپوز اگر 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، ہم سال میں 500 بچوں کی ڈسیبلٹیز کو روک سکتے ہیں. 500 بچے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے لوگوں کو جو ہم صحیح کر لیں، نارمل چلا لیں، ان کی فیملیز جو ہیں کتنی خوش ہوں گی، کتنی چیزیں بہتر ہو یہ جائیں گی. سن کے مجھے تو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے آپ کو ایوارڈ ملے ہوئے ہیں. تو یہ کسی کی نظر نہیں پڑتی، یہ کتنی اتھارٹیز ہیں، پتہ نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کی نظر نہیں پڑتی. یہ ہمارے میرٹ کا کوئی اور توجہ حاصل کرنے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میری جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بہت زیادہ اسپریڈ کرنے کی عادت نہیں ہے. میرا کام ہے مریض دیکھنا، ان کو ٹریٹ کرنا، جتنا میرے بس میں ہوتا ہے. تو اگر سی ایم بلاتے ہیں تو آپ بولیں گے کہ بھائی میرے بس میں تو، مجھ پر تو اتنا لوڈ ہے کام کا، میں کہاں جاؤں گا؟ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ یہ وہ کار خیر ہے جس میں ہم سجیشن دے کے چیزوں کو بہتر اور پراپرلی کر سکتے ہیں. ہیلتھ منسٹر سے آپ نے کبھی ملاقات کی ہے؟ ملاقات کی ہے، وہ بھی اس طرح ملاقات ہوئی ہے بائی دا چانس کہ ایک پولیو ورکر تھی ہماری، جن کا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوا تھا، ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، صرف وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی میری ان سے. جنا اسپتال میں؟ جی جنا اسپتال میں. اچھا، وہاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی. لیکن وہ ظاہر بات ہے تو پبلک پلیس پہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو ہم نے صرف اس پیشنٹ کو ڈسکس کیا جو مطلب 25 to 30 ایئر کی لیڈی. ڈائریکٹ ان سے جو ایڈریس کرے نا، کیونکہ استعمال ہونا چاہیے. میں آپ کی اس میں نہیں کوئی کہ آپ ہی بنے، لیکن آپ جیسا آدمی تو ہونا چاہیے نا. وہ آپ ہی کیوں نہ ہو یا دوسرا ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی اگر یہ سارے جو ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور سارے جو ہے نا اس وقت منسٹر ہیلتھ صاحب بھی بہت زیادہ وریڈ ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ، اور سی ایم صاحب بھی بہت زیادہ وہ ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کو یہ چیزیں ہائی لائٹ جھگڑے ہی رہتے ہیں، ہائی لائٹ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جلدی ریزالو ہو جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہیلتھ منسٹر نہیں جان رہا ہے، چیف منسٹر، یہ میرے ریمارکس ہے، آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے، تو اس کی تو اویئرنیس کی تو بہت شدید ضرورت ہے. بالکل ہے، ہونی چاہیے. کس طرح ہونی چاہیے یہ اویئرنیس؟ کیسے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ایبلٹی، کہاں کیپیبلٹی موجود ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے؟ بہت ہی سمپل ہے. دیکھیں ہم ٹی وی پہ بہت ساری چیزوں کے ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، ملیریا کے لیے آتا ہے، پولیو کے لیے آتا ہے، تو ان چیزوں کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہمارے اتنے سارے گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے سیمینارز ہونے چاہیے، اویئرنیس ٹریننگ ہونی چاہیے، مہینے میں 15 دن میں. یہ ٹریننگ لے کے چل دیتے ہیں ادھر ادھر، بھائی علاج بھی ہے اس کا. بالکل میں نے کہا نا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ بنانا ہے تو انیشیلی آپ 1 یا 2 ڈیڈیکیٹڈ یونٹ بنائیں،
وہاں سے کام اسٹارٹ کریں اور لوگوں کو پراپر ٹریننگ لیں اور ان کو پراپرلی آپ ڈیپیوٹ کریں ڈفرینٹ جگہوں پہ تاکہ یہ چیز اسپریڈ ہو اور لوگوں کو بینیفٹ ملے. ابھی جو ہے آپ آرتھوپیڈک میں جو کام کر رہے ہیں کہا جاتا ہے، ہم آپ کی دیکھ کے نہیں کہہ رہے، وہاں کی ہم نے جو نوٹ کیا ہے جو مشاہدے میں ہے، آپ پہ بوجھ بہت ہے کام کا. دیکھیں میں آئی کام کرنے کے لیے ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے، میں کام کر. اب مجھے یہ بتائیں ایک انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر دل ہے تو کسی کو تکلیف میں دیکھ کے آپ بیٹھتے نہیں رہیں آپ گے. کو اتنا کوئی سپورٹ، یہ ایک بڑی سپورٹ ہو آپ کو، کوئی جو گرنے سے بوجھ بھی تو کوئی اٹھانے کی قوت ہوتی ہے نا، کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے، کوئی گنجائش قدرت نے رکھی ہے. تو اس کو نہیں دیکھتے کہ بھئی تھوڑا سا کوئی آپ کو سسٹم بنا کے دیں، آپ کام کریں. آپ کو تو یہ مستند ہے، آپ کا فرمائے، آپ کے پاس سندیں ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے، آپ کی تعریف ہم نہیں کر رہے. ہم اگر یہ جو ہے آپ کو اتنے ایوارڈ ملے، دنیا بھر کے ایوارڈ ہے آپ کے پاس، پاکستان کا ایوارڈ ہے، تو خدا خیر کرے کہ وہ آپ کو نظر بد سے بچائے. پتہ نہیں کون سی نظر لگی ہوئی ہے کہ اچھی نظریں نہیں لگ رہی ہیں آپ کو، کام کے لوگ آپ کو جو ہے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ آپ یہ کام کریں. آپ شارٹلی بتا دیں، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، آپ شارٹلی بتا دیں کہ آپ کی پرائرٹی. چلے ٹھیک ہے، توجہ آپ کو مل گئی، آپ کا سلیکشن ہو گیا، آپ کو ذمہ داری دے دی، سب سے پہلے 3-4 کام کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے میں نے عرض کی کہ سب سے پہلے جو ہے نا ایک یونٹ وائز بنانا چاہیے جہاں میں پراپرلی لوگ ڈپیوٹ کی جائیں جو کہ سروسز دیں، لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو ٹرین بھی کریں. ہیلپ آؤٹ سے مطلب اگر میں 100 مریض ٹریٹ کر رہا ہوں اور ساتھ میں کسی کی میں پراپرلی ٹریننگ نہیں کر رہا تو اس جو ٹریٹمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا پوری زندگی میں نے تھوڑی رہنا ہے؟ کیا پوری زندگی جو ہے میں نے مرنا بھی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ کام ہے جس کو آپ نے اسپریڈ کرنا ہے ڈفرینٹ لیول پہ، ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ پیپل ہی سروس کر دیں گے. میں ایک بندہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ٹریٹ کر پاؤں گا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. جو آج کا جو پروگرام ہے اس کا لب و لباب یہ ہے کہ کیپیبلٹی، صلاحیتیں بہت ہیں. ڈاکٹر پرویز علی ہمارے ساتھ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ڈگریاں ہیں، دنیا سے سند حاصل کی ہوئی ہے، ایوارڈ لیے ہوئے ہیں، جذبہ بھی ہے، بوجھ بھی کام کا ہے، ہمت بھی رکھتے ہیں. ایسے لوگ اور بھی ہوں گے جو ہماری توجہ حاصل نہیں کر سکے ہوں گے. اللہ، اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور تو ان کے لیے ضرور انتظام کرنا چاہیے. ایسے جو ہم جس یورپ کی یا باہر کی مثال دیتے ہیں وہ میرٹ پہ دیکھتے ہیں کہ میرٹ ہے، چوز اینڈ پک والی بات ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے اگر دیکھا ہے تو وہ پک کر لیتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں میرٹ کا تو کوئی دستور نظر نہیں آتا بظاہر. لیکن کاش کہ ہمارے ہاں یہ بھی ماحول ہو کہ صلاحیتوں کا چناؤ بہتر طریقے پہ ہو اور جس کا جو کام ہو اس سے وہ کام لیا جائے، غیر ضروری کاموں میں الجھایا نہ جائے. اور اگر ڈاکٹر صاحب، ایک تو میں ممنون ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اتنے اہم موضوع پہ بات کی، اور ایسے ہی آپ نے آئیڈینٹیفائی کی کہ کام کیا ہونا چاہیے، کہاں سے کیا ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ آپ کی ذمہ داری آپ کو ملے اور آپ ہی جو ہے ایز اے کیپٹن آف دا ٹیم جو ہے کام کو آگے بڑھائیں. اور سب سے بڑی یہ کہ بچوں کا جو علاج کرتا ہے اس کے ماں باپ سے کیا دعا نکلتی ہے، اور جو بچہ جو بڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ کون تھا یہ جس نے میرا علاج کیا ہے، میرا مولد، میرا مسیحا، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے سارے لوگوں کو سلامت رکھے، اور جو ہے آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں، آپ کا جذبہ بھی زندہ رہے. ہم ناظرین اجازت آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر پرویز علی صاحب سے جو ہے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.